بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کہتے ہیں بعض اوقات انسان بے قصور ہی حالات کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میری عمر 29 سال ہو گئی تھی، ابھی تک میرا کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا تھا۔ اماں جب بھی کوئی رشتہ لاتی وہ مجھے پسند نہ آتا بھی کیوں کر، میں اچھی خاصی خوبصورت تھی، بس میرا قد ذرا کم تھا، اس وجہ سے میرے خاندان والے میرا رشتہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ ہمارے خاندان میں سبھی لوگ اونچے لمبے پیدا ہوئے تھے، میرا قد چھوٹا رہ گیا۔ کچھ کہتے کہ یہ تو منحوس ہے، کچھ کا خیال تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی بیٹی ہی نہیں ہوں، میرے ماں باپ کو اولاد نہیں تھی، سو باہر کسی کچرے سے مجھے اٹھا کر لے آئے ہیں، حالانکہ میں ایسی نہیں تھی، جبکہ میرے ماں باپ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ہر بات کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ میرے ماں باپ بھی مجھے کب تک برداشت کرتے؟ جلد ہی ان کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ میری شادی اب جس سے بھی کرنا چاہیں گے وہ خود کریں گے، اس میں میری کوئی مرضی شامل نہیں ہوگی، کیونکہ آج تک جتنے بھی رشتے آئے تھے وہ مجھے ہی پسند نہیں آئے تھے۔ ماں باپ کے اس اعلان نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا۔ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اپنے ماں باپ کا سہارا بن کر ان کے در پر ہی ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہ جاتا ہے۔ آخر ایک دفعہ ایک خاندان مجھے دیکھنے آ ہی گیا۔ میں اس خاندان میں لڑکے کو تلاش کر ہی رہی تھی کہ مجھے پتہ چلا کہ وہ انکل جو کونے پر بیٹھے ہیں ان سے میری شادی ہونا قرار پائی ہے۔ ان کے بال تو سفید تھے، سفید داڑھی تھی۔ گھر میں میرا سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، ابا تھے تو ان کی کوئی سنتا نہیں تھا، خاندان کے باقی لوگ ویسے ہی مجھے پسند نہیں کرتے تھے، میں گھر میں بس ایک نوکرانی کی حیثیت رکھتی تھی۔ میرے ماں باپ کے لیے تو یہی بہت تھا کہ میرا کسی سے بیاہ ہو جاتا، لیکن میں ایسا نہیں سوچتی تھی۔ میرے خیال میں ایک اچھے انسان سے شادی ہونا بہت ضروری تھا۔ خیر اماں نے میرا رشتہ اسی بڈھے سے طے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں بالکل بھی مطمئن نہیں تھی۔ اس کی خبیث مسکراہٹ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تو یہی سوچے بیٹھا تھا کہ مجھے اپنا لے گا، مجھے دلہن بنا کر اس گھر سے لے جائے گا، لیکن میں ایسا نہیں سوچتی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس شخص کے لیے ہاں ہرگز نہیں کروں گی۔ یہاں تک کہ میری منگنی کا دن آ گیا۔ میری تو جیسے جسم و جاں پر بنی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں، لیکن پھر خیال آیا ابھی شادی تو نہیں ہوئی کہ گھر سے ہی بھاگ جاؤں۔ ویسے ہی میری دعائے خیر ہوئی جس میں میری شادی کی بات پکی کر دی گئی۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل دی گئی تھی کہ فاضیہ کا رشتہ ہو گیا ہے، اور وہ بھی ایک بوڑھی عمر کے شخص کے ساتھ۔ سب لوگ میری مدد کرنے کے بجائے میرا مذاق اڑا رہے تھے، مگر میرا ذہن کسی اور ہی طرف جا رہا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام سمرین تھا۔ سمرین کو بھی میری طرح کوئی پوچھتا پاچھتا نہیں تھا۔ وہ محلے کی سب سے تنہائی پسند عورت تھی، جو بھی اس کے پاس آتا وہ اسے اپنے دکھڑے سنانے لگتی تھی۔ سمرین کو دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں سمرین کے گھر کا رخ کروں، اس کی بھی کوئی نہیں سنتا، میرا بھی کوئی نہیں ہے، سمرین مجھے کوئی حل بتا ہی دے گی۔ اس کے ساتھ بھی تو اتنے مسئلے ہیں، جبکہ وہ بھی ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ طلاق ہونے کے بعد اس نے آج تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ یقیناً میری صورتحال کو سمجھ سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھر والوں نے بھی شادی پر بہت زور مارا تھا، مگر آج تک وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی، جو بھی سب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ میں سمرین کے گھر گئی، اس نے خوش اخلاقی سے ہمیشہ کی طرح مجھے بٹھایا۔ میں نے تھوڑی ہی دیر میں اس کو اپنا مسئلہ بتا دیا۔ سمرین اپنے سر پر ہاتھ مار کر بیٹھ گئی۔ تو نے منگنی ہی کیوں کی؟ منع کر دیتی۔ میں نے کہا منع کیسے کرتی؟ میری اماں نے اس قدر ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا کہ میری تو ان کے سامنے ایک نہیں جلی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اچھا تم بتاؤ، تمہیں کوئی پسند ہے؟ سمرین نے میرا دل ٹٹولنے کی کوشش کی۔ کوئی اور ہمراز تو تھا نہیں، سوچا سمرین کو ہی اپنے دل کی بات بتا دوں۔ ہاں، ہمارے پڑوسیوں کا لڑکا تیمور، جو تقریباً 6 سال سے گھر نہیں آیا، اسی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، مجھے اپنائے گا، مجھے ڈولی میں بٹھا کر اپنے گھر لے جائے گا، بلکہ پردیس لے جائے گا۔ یہ کہہ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
کیا اسے تیرا رابطہ ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ہاں رابطہ تو ہے، کبھی کبھار خط لکھتا ہے میری دوست کے گھر، میری سہیلی مجھے لا کر دے دیتی ہے، لیکن اب خط آنا بھی بند ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا تھا وہ ضرور آئے گا، مجھے کہا تھا کہ میں کسی اور سے شادی نہ کروں۔ بس یہ بات سن کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارے پگلی، تو بھی کس کے پیچھے پڑ گئی؟ وہ تو دھوکے باز ایسا ہی ہے، اس نے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا ہے، تم کو اس پر کبھی بھی یقین کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ مجھے لگا کہ سمرین اب میرے محبوب کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ سمرین نے ایک حیرت انگیز بات بتائی۔ میرے ساتھ دیکھو کوئی بھی نہیں کھڑا، مگر پھر بھی ایک بات تو ہے، میں نے آج تک شادی نہیں کی اور مجھے کوئی منا بھی نہیں سکا۔ سمرین نے فخریہ انداز میں بتایا تو میں بھی حیران رہ گئی۔ تمہاری مدد کس نے کی تھی؟ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے واقعی اس نے کسی کی مدد سے یہ سارا معرکہ سر کیا ہو۔ جس نے میری مدد کی تھی میں تمہیں بھی اسی کے پاس لے چلتی ہوں، یقیناً وہ تمہیں کوئی بہتر حل بتائے گا، تمہیں اس عذاب سے نکال دے گا۔ سمرین کی بات سن کر میری آنکھوں میں امید کے دیے جلنے لگے۔ میں کب آؤں پھر؟ اب کی کب کی کیا بات، تم ابھی چلو میرے ساتھ، ویسے بھی تمہیں آئے ہوئے بھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہے، گھر میں تم تقریباً 2-3 گھنٹے بعد ہی جاؤ گی، اچھا ہے کہ تم میرے ساتھ بابا جی سے جا کر مل لو۔ سمرین نے یہ بات کہی اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کرنے لگی۔ میں نے بڑی سی چادر اوڑھی اور سمرین کے ساتھ چلنے لگی۔ سمرین آگے آگے ہو لی۔ محلے میں اس کی بڑی بدماشی تھی، کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ کافی دیر پیدل چلنے کے بعد وہ ایک رکشے پر بیٹھی۔ رکشہ ہمیں ایک ویران جگہ پر دوڑاتا بھگاتا لے آیا۔ میں اتری تو دیکھا یہ ایک آستانہ نما جگہ تھی، آس پاس کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی دکان نہیں تھی، بالکل ایک خالی ویرانے میں چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ میں اس کمرے کو دیکھ کر ہی ڈر گئی۔ کیا وہ بابا یہاں رہتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں یہیں رہتا ہے، ویران علاقوں میں تو صرف جرم ہی ہوتے ہیں۔ میری بات پر ہنس پڑی۔ ارے بھائی، ویران علاقوں میں چلے بھی ہوتے ہیں، یہ بزرگ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کے جنات ہیں، یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے سیدھے راستے انہیں مہیا کرتے ہیں، تمہیں بھی کچھ نہ کچھ ایسا بتا ہی دیں گے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اندر دروازے میں قدم رکھا، جبکہ میرے تو ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ آج سے پہلے میں کسی ایسے آستانے میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا، میں یہاں نہیں جانا چاہتی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ چھوڑو تمہارے دل کو، تمہارے دل میں تو وہ دھوکے باز بستا ہے، کیا کبھی تم نے اس کے بارے میں برا سوچا؟ یہ صرف تمہارا ڈر ہے، بس جلدی کرو، ہمیں واپس گھر بھی جانا ہے۔ میں اس کے اصرار پر اندر تو قدم رکھنے کے لیے راضی ہو گئی، لیکن اندر کا ماحول عجیب سا تھا۔ اگر بتیوں کی عجیب سی بدبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، ہلکی سی روشنی تھی جو کہ چھوٹے سے بلب سے پھوٹ رہی تھی، اور یہ روشنی کمرے میں پھیلے اندھیرے کو مٹانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ہانپتے کانپتے میں کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے لگا جیسے میں نے کسی جن بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ کمرے کے آخر میں ایک ٹیبل نما چیز رکھی تھی جس پر وہ بوڑھا آلتی پالتی مارے بیٹھا کسی شکار کا انتظار کر رہا ہو جیسے۔ ہمارے آتے ہی اس نے پردے پر ہاتھ مار کر کمرے میں روشنی پھیلا دی تھی۔ باہر سے آنے والی تازہ روشنی کمرے میں داخل ہونے لگی تو مجھے اس بوڑھے کا صحیح چہرہ دکھائی دیا۔ بوڑھا واقعی کوئی خطرناک مجرم لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کیا تم مجھے اس کے ساتھ مدد کے لیے لائی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ منہ بند رکھو، یہ بہت نیک شخص ہے، اس نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس ہر وہ چیز ہے جس سے یہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، اسے ادب سے پیش آؤ، اسے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ چاروں ناچار میں بوڑھے کے سامنے بیٹھ گئی، رو رو کر اسے اپنی ساری کہانی سنائی اور کہا، مجھے تیمور سے ہی شادی کرنا ہے، آپ میری مدد کریں، میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ ہاں، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں جو کہ بابا حل نہ کر سکے، تم فکر مت کرو، میں تمہارا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دیکھنے والوں کو مختلف نظر آؤ، میں تمہاری آنکھوں پر ایک ایسا جادو کروں گا جس سے سب لوگ تمہیں مختلف سمجھیں گے، تمہاری ہر بات مانیں گے، تم جس کو بھی دیکھو گی وہ تمہارے اثر کے اندر آ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس بوڑھے نے مجھے بہت پر امید کر دیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ کو جتنے پیسے چاہیے مجھے بتا دیجئے، میں اپنے گھر والوں سے کسی نہ کسی طرح وہ پیسے حاصل کر کے آپ کو دوں گی۔ وہ بولے، میں صحیح عمل کرتا ہوں، پیسے نہیں لیتا،
میں نے تمہاری سہیلی کی بھی ایسے ہی مدد کی تھی، بس میں جیسا کہوں گا ویسا ہی کرنا، مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں سمرین کو کمرے سے باہر بھیج دوں۔ مجھے ڈر تو لگ رہا تھا مگر میں خاموش رہی، شاید بابا کوئی نہ کوئی مدد ہی کر دے۔ یہ سوچ کر میں نے بابا کے کہنے پر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ جب مجھے لگا جیسے میرا ہاتھ بابا کے ہاتھ میں ہے اور وہ میری عزت لوٹنے کے قریب ہی ہے، تو میں نے یکدم آنکھیں کھولی۔ بابا میرے بے پناہ قریب بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے گھن آنے لگی۔ اس کے چہرے پر لگا پان اور اس کی بدبودار سانسیں، لگ رہا تھا کہ وہ نماز روزہ بھی نہیں کرتا، بس اس کوٹری میں بیٹھ کر کالے جادو کے عمل ہی کرتا رہتا ہے۔ میں نے اس بوڑھے پر ایک نظر ڈالی اور پھر تھوک کر اس کے چہرے پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوڑھے نے ایک چیخ ماری اور میرا ہاتھ پکڑنا چاہا، شاید اس کی آنکھ میں بری طرح لگ چکی تھی۔ بوڑھا مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ سمرین خدا جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے دروازے کے باہر کئی بار آوازیں دیں مگر وہ اندر نہیں آئی۔ یوں اس بوڑھے بابے کے ہاتھوں ذلیل ہونے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میں اس نوجوان کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ جیسے سورج چاند تارے اس کی آنکھوں میں بستے ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر بوڑھے بابے کی طرف غضبناک ہو کر آگے بڑھا۔ میرا ہاتھ بوڑھے بابے کی گرفت سے آزاد کیا اور پھر بوڑھے کو غصے سے دیکھ کر بولا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ہمارے علاقے میں ایسا گھنانا کام کرنے کی؟ اس نے بوڑھے پر نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ پیچھے جا لگا۔ خدا جانے پڑھ کر پھونکا بھی یا نہیں، یا پھر بوڑھا صرف اس آدمی کے روب سے ہی پیچھے جا لگا۔ میں نے حیرت سے اس آدمی کی طرف دیکھا جو بہت بہادر اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اٹھو یہاں سے، میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کسی صحیح مدد کی ضرورت ہے۔ تم غلط انسان کے پاس آ پہنچی ہو۔ تمہاری سہیلی نے تمہیں جس شخص کے پاس لایا، یہ پہلے تو بہت اچھا ہوا کرتا تھا، اس کی نیت بھی بری نہیں تھی، وہ تمہیں اپنی طرف سے ایک اچھے انسان کے پاس ہی لائی تھی، لیکن یہ انسان پہلے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، اب ان کے مسائل اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے لطف کا سامان کرتا ہے۔ کئی عورتیں اس کے ہاتھوں لٹتے لٹتے بچ چکی ہیں۔ آج تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ معصوم لڑکیوں کی عزتیں لوٹتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ہم اس علاقے کے سردار ہیں، کوئی یہاں پر ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے کہ ہمارے بزرگ ناراض ہوں۔ لڑکے نے اچھی خاصی تمہید باندھی اور پھر مجھے لے کر اس کال کوٹری سے باہر آ گیا۔ میں ابھی تک تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس بوڑھے کے ساتھ گزرے 2-4 لمحات بھی مجھے پوری زندگی ڈرانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا مگر وہ ابھی تک خاموش تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سمرین کہاں گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکا مجھے ایک بڑے سے محل میں لے کر آ گیا۔ یہ محل ہی تھا۔ اتنا بڑا بنگلہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف ملازم کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ صاف لگ رہا تھا یہ لوگ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے اس لڑکے سے مزید کوئی سوال نہیں کیا کہ کہیں یہ میری ان سوالوں اور جوابوں سے تنگ ہی نہ پڑ جائے، مگر وہ بہت پرجوش اور بہت رحم دل لگ رہا تھا۔ گھر کے اندر پہنچ کر اس نے مجھے ایک عورت سے ملوایا۔ اس عورت کی پشت میری طرف تھی اور وہ ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں آ کر بھی اتنا بڑا دھچکا لگے گا۔ جب اس لڑکی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی وہی دوست سمرین تھی، جسے میں اس وقت باہر آوازیں دیتی ہی رہ گئی تھی۔ سمرین، تم یہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ سمرین مانو سمرین نہیں، پری سمرین لگ رہی تھی، اس قدر حسین و جمیل کہ آج تک میں نے زندگی میں ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی تھی۔ سمرین میری طرف دیکھ کر مسکرا پڑی۔ ہاں میں ہی، میں جانتی تھی کہ تم ویسے تو یہاں پہنچ نہیں پاؤ گی۔ میں نے ان لوگوں کو بہت زیادہ آمادہ کرنے کی کوشش تو کی مگر یہ تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر میں نے سوچا تمہیں کسی ایسی مشکل میں پھنساؤں کہ ان کی غیرت جاگ اٹھے، اور وہی ہوا جو تم نے دیکھا۔ وہ بابا، میں جانتی تھی کہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، لیکن میری دوستی اس خاندان سے ہے، یہ خاندان ہر ایک کی مدد کرتا ہے، تو تمہاری کیوں نہیں کرے گا؟ اف خدایا، سمرین تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ تم جانتی ہو وہ بوڑھا میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ میں تقریباً روتے ہوئے بولی، مجھے پتا تھا، ہم سب لوگ وہ منظر دیکھ رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بے خبر تھے۔ سمرین، تم وہ منظر کیسے دیکھ رہی تھی اور یہ لوگ کون ہیں؟ وہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ سمرین نے مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، دیکھو
کیا تمہیں یہ زیور پسند ہے؟ وہ اپنے سامنے ایک ڈبہ کھولتے ہوئے بولی۔ یہ زیور بہت خوبصورت لگ رہا تھا، جیسے سونے چاندی کا ہو۔ ہاں، یہ تو بہت پیارا ہے، لگتا ہے سونا اور چاندی مکس کر کے بنایا گیا ہو۔ تمہیں یہ کس نے دیا؟ میرے شوہر نے، سمرین کی شرمائی ہوئی آواز آئی۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ میرا شوہر جو تمہیں وہاں جھونپڑی میں بچانے گیا تھا، وہ تمہارا شوہر ہے؟ تم تو طلاق یافتہ ہو، میں نے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، میں طلاق یافتہ ہوں، مگر انسانوں کی نظر میں دنیا میں اور بھی کئی مخلوق ہیں جن سے انسان اپنا ساتھی بنا کر اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اور میری غائبانہ شادی بھی اس حقیقت کی ایک مثال ہے۔ یہ کہہ کر سمرین اپنا چہرہ شرم سے چھپانے لگی۔ سمرین، یہ خوبصورت شخص کیا تمہارا شوہر ہے؟ ہاں، میرا شوہر ہے، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کی ایک نہیں تم جیسی 2 اور بیویاں ہوں۔ سمرین کے بڑے دل پر میں حیران رہ گئی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے تو یہ لوگ کچھ عجیب سے لگ رہے ہیں۔ ان کی شکلیں دیکھو، ان کے چہرے دیکھو، ان کے چلنے پھرنے کا انداز دیکھو۔ میں یہ کہہ کر اس شخص کو دیکھنے لگی جو باہر کھڑا کسی بچے کو ہدایت دے رہا تھا کہ باغ کو اس طرح نہیں، اس طرح صاف کرو۔ میں یہ دیکھنے لگی، مجھے یہ محل، یہ جگہ بہت غیر حقیقی سی معلوم ہو رہی تھی، جیسے میں بادلوں سے اوپر کہیں آ گئی ہوں۔ تب سمرین نے مجھے سمجھایا کہ دنیا میں انسان کے علاوہ بھی اور کئی ملتی جلتی مخلوق رہتی ہے، لازم تو نہیں کہ انسان انسانوں سے ہی توقع رکھے۔ تم اگر یہاں رہتی ہو، میں تمہاری شادی اپنے شوہر سے کر دوں گی، اور ہاں، اس سے پہلے میں تمہیں تیمور کی حقیقت دکھانا چاہوں گی۔ سمرین نے یہ کہہ کر ایک کمرے میں لے جا کر مجھے قدادم شیشے کے سامنے کھڑا کیا۔ میں اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی، میں یہاں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر سمرین نے اس شیشے پر کچھ لکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیشہ ٹوٹ کر گرنے لگا۔ دیوار میں دروازے جتنا ایک سوراخ پیدا ہو گیا۔ وہاں پر مکمل اندھیرا تھا، لیکن اب اس سوراخ میں بہت سارے مناظر نظر آ رہے تھے، جن میں ایک منظر اس جھونپڑی کا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے میں موجود اپنی عزت کی جنگ لڑ رہی تھی، تو دوسرا منظر ایک ہوٹل کا تھا جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک کر رہ گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں تیمور ایک لڑکی اور 2 بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ تیمور ہے اور اس کے ساتھ اس کے 2 بچے ہیں۔ یہ کہہ کر سمرین نے مجھے حیران کر دیا۔ میں شاید یقین نہ ہی کرتی، لیکن وہ بالکل تیمور ہی لگ رہا تھا۔ یہ بچے اس کے ہیں، یہ شادی کر چکا ہے، اس کی شادی کو بھی کئی سال ہو چکے ہیں، اور تم ہو کے اسی کی امید پر بیٹھی ہو۔ سمرین کی بات نے مجھے دھچکا دیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تیمور مجھ سے اتنا بڑا مذاق کرے گا، لیکن کیا پتہ یہ سچ نہ ہو، صرف ایک جھوٹ اور ایک دھوکہ ہو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ پچھلے چند منٹوں میں ہونے والے واقعات سے میں اتنا تو سیکھ چکی تھی کہ سمرین جن لوگوں کے ساتھ رہتی ہے وہ معمولی انسان نہیں ہیں، وہ لوگوں کو دیکھنے، پرکھنے اور ان سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس ایسی غائبانہ طاقتیں بھی تھیں کہ وہ چاہتے تو کسی کو بھی اپنے کمرے میں دیکھ سکتے تھے۔ اب یہ نہ جانے کون سی سائنس تھی یا پھر کوئی جادو تھا جس نے میرے دماغ کو یکدم پلٹ کر رکھ دیا۔ میں نے کہا، میں نے تیمور پر بھروسہ کیا تھا، لیکن اب تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اس کی وجہ سے مزید رشتوں کو انکار کروں۔ اور میرے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سمرین نے پراسرار آواز میں پوچھا۔ سمرین، تمہارا بہت شکریہ، لیکن مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا ہے۔ میں کبھی بھی تمہاری طرح بہادر نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو جنات کے وجود سے ہی ڈر لگتا ہے۔ تمہاری دنیا تمہیں مبارک ہو، خدا کرے تم ہمیشہ خوش رہو، مگر میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر میں نے سمرین سے معذرت کر لی۔ سمرین نے بنا ناراض ہوئے مجھے ہاتھ پکڑ کر باہر صحن میں لا کھڑا کیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو میں سمرین کے گھر میں ہی موجود تھی۔ میں نے دیکھا سمرین چائے بنانے گئی تھی، جبکہ میں سمرین کے بستر پر لیٹی تھی۔ سمرین چائے بنا کر آئی تو میں حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ سمرین، کہاں ہو؟ میری بات پر سمرین میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا اس نے کپڑے تبدیل کر رکھے تھے۔ یہ وہی محل والے کپڑے تھے، مگر ان کی چمک ذرا کم تھی، جبکہ میرے ہاتھوں پر بھی چمکیلی خوشبو اور عجیب طرح کے عطر کی موجودگی کا پتہ چل رہا تھا، جس سے لگتا میں کسی مہکتی دنیا سے ہو آئی ہوں۔ میں نے سمرین سے لاکھ پوچھا کہ سمرین میں کہاں تھی۔ بولی، تم تھوڑی دیر بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے تمہیں اٹھا کر بستر پر رکھ دیا تھا۔ سمرین دبلی پتلی دھان پان سی لڑکی تھی، جبکہ میں موٹی تازی تھی۔
اس سے تقریباً وزن میں 20 کلو زیادہ تھی۔ پھر سمرین مجھے کرسی سے اٹھا کر بستر پر کیسے ڈال سکتی تھی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال میں نے سمرین کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر آ گئی۔ وہ پراسرار خوفناک اور دل فریب مناظر آج بھی میری نگاہوں کے سامنے گھومتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے سمرین سے کئی بار پوچھا کہ اگر تمہاری شادی ہو چکی ہے تو مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی تمہیں کوئی وہم ہوا ہے، میں طلاق یافتہ عورت ہوں، کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتی ہو؟ اب آپ ہی بتائیں، میں سمرین کی باتوں پر یقین کروں یا پھر اپنے اس دن والے تجربے پر؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔